کفار آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر آ پہنچے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے ان کفار کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ کفار غار کے اندر جھانکے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ وہ کفار جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ غار کے اندر جھانکے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اصل الاصول تو اس آیت کریمہ کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا بھی بیان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار کے قتل کرنے کے اندیشے پر حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک مخلص باوفا خیر خواہ کامل الایمان اور قابل اعتماد ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ انسان مشکل وقت میں اسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے جو اس کے کام آئے۔ جو مشکل وقت میں اس کے کام نہیں آ سکتا، پھر اس کی دوستی کا، اس کے تعلق کا کیا فائدہ؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تنے تنہا ان کفار سے نکال کر غار ثور تک آپ لے کر آئے، اور پھر غار ثور میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہوئے، داخل ہوئے غار ثور کے اندر، اور اپنی چادر آپ نے پھاڑ پھاڑ کر جو سوراخ اس سانپ نے بنا رکھے تھے، ان تمام سوراخوں کو آپ نے بند کیا۔ آپ نے اپنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و سکون کی خاطر اپنی جو ہے وہ جان بھی قربان کر دی۔ سارے سوراخ آپ نے بند کر لیے، لیکن ایک یا دو سوراخ آپ کے رہ گئے، تو آپ نے ان سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی مبارک کو رکھا، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غار کے اندر تشریف لانے کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار میں تشریف لائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تشریف لائے، ادھر حضور کے آرام آپ فرما رہے ہیں، آپ کا سر انور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ سانپ نے جب دیکھا کہ اب اللہ کا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لا چکا ہے، جب وہ دن آ گیا، سانپ کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں ایک راستہ بناؤں گا وہ راستہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو آپ کا باوفا صدیق ہے، ساتھی ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ذرہ بھر بھی نقصان پہنچائے۔ تو ان سانپ نے ساری غار کے اندر جو ہے وہ اپنے راستے بنا رکھے تھے، وہ سارے راستے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بند کر دیے۔ وہ سانپ اب جس دروازے پر بھی آتا وہ دروازہ بند پاتا، دروازہ بند ہے، دوسرے دروازے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، تمام دروازے بند ہیں۔ تو اب اس دروازے پر آیا جس دروازے پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی مبارک کو رکھا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے سارے حربے استعمال کر چکا تو پھر اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر ڈنگ مارا، ڈنسا۔ جب ڈنسا تو دل میں خیال آیا کہ اب تو مجھے کسی موذی چیز نے جو ہے وہ ڈس لیا ہے، شاید اب میری جان بھی چلی جائے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا؟ اسی خیال میں، اسی سوچ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور قربان جائیں ان آنسوؤں پر
جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے پر آ کر گرے۔ جب جیسے ہی وہ آنسو حضور کے چہرے انور پر آ کر گرے تو حضور کی آنکھ کھل گئی، تو فرمایا کہ اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، شاید اب میں بچ نہ سکوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر اپنی ایڑی اٹھاؤ۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو اٹھایا تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنی تھوک مبارک نکالی اور نکال کر ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا دی۔ جو زہر تھا وہ وہیں کا وہیں زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔